میرے سے کم ہی دی. بس آپ لوگ whenever you guys are ready. کیا؟ ہاں 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 اچھا. آپ لوگوں نے اتنی مہمان نوازی کی تھی کہ اب وہ ہاں کیا ہوا اب میں کمپرومائز ہو گیا ہوں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ موجود ہیں اور میرے بھائی ہمارے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر فخر جہان صاحب یہاں پہ موجود ہے, ہمارے پارٹی کے نوجوان یہاں پہ موجود ہیں. آج تھوڑی سی گفتگو, آج گفتگو اتنی شارٹ نہیں ہوگی, 2-4 ایشوز ہیں, میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر رکھوں اینڈ دیٹ نیڈز یور اٹینشن. عمران خان صاحب کی آئسولیشن, ان کی ملاقاتوں پہ پابندی سے لے کے, اور جو کل یوم سیاہ کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایکٹیویٹیز ہوئیں, اور اس میں خصوصاً پنجاب میں, سندھ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ہوا, ہم اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہیں گے. آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے اس کے خط و خال تو آپ لوگوں کے سامنے ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ جو ہے اس پہ بات کی جائے. لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر, پارٹی میں بھی لوگوں نے بات کی ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو حکومت کے جو کرتوت ہیں پچھلے 2023 اور 2024 کے درمیان جو ایم ایف کی رپورٹ نے, کیونکہ ہم تو اگر کہیں تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہے شاید, اور یہ ان کے سیاسی مخالف ہیں اس لیے بات کرتے ہیں, مگر اب تو انٹرنیشنل ادارے یہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ وہی انٹرنیشنل ادارے ہیں جن کی پذیرائی کے لیے یہ حکومت پہلے دن سے مری جا رہی ہے اور خود ان کو ایکسس دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا عدلیہ تک بھی, ایڈمنسٹریٹو اداروں تک بھی, اپنے ڈپارٹمنٹس تک بھی, اور ایک ایک چیز ان کے ساتھ شیئر کرتی ہے. اب ان کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے, ان کی نظر میں ان کی کیا اوقات ہے, وہ انہوں نے اب لکھ کے پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اس پہ ہی بات کریں گے. اور جب ہم یوم سیاہ کی بات کریں گے تو آبویسلی پھر ہم 27ویں ترمیم کے اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. جب خان کی آئسولیشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر جو عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کے ساتھ وہاں پہ ہوا, جس کو پارٹی بڑے سخت الفاظ میں آلریڈی کنڈیم کر چکی ہے, اس پہ پوری دنیا نے بات کی ہے. آپ کی اخباروں نے لکھا ہے اس کے اوپر, بڑا کھل کے لکھا ہے. آپ کے چینلز نے بھی ہمت کی, ٹاک شوز نے اس پہ وہاں پہ بات ہوئی ہے. اکانومسٹ کی سٹوری, تو بہت ساری چیزیں ہیں. بڑے عرصے بعد آپ لوگوں سے کیونکہ گپ لگ رہی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان چیزوں کو مین 1-2 ایشوز کے علاوہ ان کو بھی تھوڑا سا ٹچ کروں گا. دین یو ہیو آل یور کویشچنز, اور میں جو ہے وہ اس کو ضرور اس کو ایڈریس کروں گا. دیکھیں جی, خان صاحب کی ملاقات سے بات شروع کرتے ہیں. ملاقات قانوناً تو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ قانون کی بات ہو رہی ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی عملداری نہیں ہے. ایک حکومت بیٹھی ہے, فسطائی حکومت, جعلی مینڈیٹ کی حکومت, چوروں کی حکومت, اور انہی کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پنجاب میں بیٹھی ہے. سیم فیملی ہے, سیم پارٹی ہے, اور وہاں پہ صرف اس خوف سے کہ عمران خان کہیں کوئی کال نہ دے دے, صرف اس خوف سے کہ یہ جو انجینئرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے جس کے تحت یہ چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان کے بیانات اور خان کی ملاقات میں دی ہوئی ڈائریکشنز جو ہیں کہیں اس سارے کے سارے سسٹم کو سبوتاژ نہ کر دیں. صرف اسی خوف سے. دیکھیں, آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں 1 منٹ کے لیے. اگر وہ ایک عام قیدی کے طور پہ بھی اپنے حقوق کلیم کرتے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ ہر ہفتے قیدی سے ملاقات جو ہے وہ اس کا حق ہے, ہر قیدی کا حق ہے کہ اس کی فیملی, اس کے وکلاء اس سے ملاقات کریں. اور یہ کوئی قانون ہماری حکومت نے نہیں بنایا, یہ قانون مطلب ہے دہائیوں سے موجود ہے اس ملک کے اندر. اس ملک میں کیا, اس ملک کے بننے سے پہلے کے بھی اگر آپ قانونی مینولز اٹھا کے دیکھ لیں جیل کے 47 سے پہلے کے بھی, تو اس میں بھی یہ موجود ہے. گورا جو غاصب تھا یہاں پہ,
وہ بھی اپنی جیلوں کے اندر یہ قانون اور یہ حق لوگوں کو دیتا تھا کہ ان کی فیملیز، ان کے وکلاء، ان کے رفقۂ کار جو ہے وہ مل سکیں. مگر یہ جو غاصب ہے، یہ اس گورے غاصب سے بھی زیادہ جو ہے ظالم ہے، زیادہ فسطائی ہے، زیادہ بزدل ہے کہ یہ عمران خان سے نہ اس کی فیملی کو ملنے دیتے ہیں، نہ یہ عمران خان سے اس کے وکلاء کو ملنے دیتے ہیں، نہ یہ عمران خان سے اس کے رفقا کو ملنے دیتے ہیں. حالانکہ وہ جو ایک ملاقات الاؤ ہے ہفتے میں، اس کے علاوہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو ملاقاتیں الاؤ کی گئی ہیں. جو میکنزم ہے، یہ بات میں پچھلے ایک سال میں کئی دفعہ آپ دوستوں سے شیئر بھی کر چکا ہوں، آپ کے علم میں بھی ہے، جسٹ ٹو اس کو وہ کرنے کے لیے، ری ہیمر کرنے کے لیے، کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کی ملاقاتیں عدالتی احکامات کے اوپر، کہ ایک دن فیملی جو ہے وہ ملے گی اور رفقۂ کار ملیں گے، اور دوسرے روز جو ہے وہ وکلاء ملیں گے. ایک آدمی ہے، اس پہ 150 سے زائد کیس ہیں، ایک وکیل بھی اس کیس کے اندر ہائر کیا جائے، ایک وکیل بھی ہائر کیا جائے تو 150 ملاقاتیں تو صرف ان ایک وکیل کی بن جاتی ہیں، تو ہفتے میں وہ بنتی ہیں. مگر ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ نہیں جی آپ 6 وکیل مل لیا کریں ہفتے میں. دیکھیں ہے تو یہ بھی زیادتی ہے کہ 150 کیس والے آدمی کو ہفتے میں صرف 6 وکیل مل لیا کریں. مگر چلو ہم نے اس کو بھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 6 ہی ملوا دیں. اب یہ ہے کہ 6 وکلاء کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں بھی جب انہوں نے کہیں آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے یا آپ لوگوں سے، میڈیا والوں سے بچنا ہوتا ہے، تو اپنی مرضی کے کسی ایک وکیل کو، جو خان کا کاؤنسل ہو یا نہ ہو، بس باہر کالا کوٹ پہن کے کھڑا ہو، چل بھائی تو اندر آ جا، اور جی ہم نے تو ملا دیا ہے، تاکہ جیلر 2-3 ہفتے بعد جب پیش ہو عدالت میں تو کہہ سکے جی ہم نے تو فلاں وکیل کو ملا دیا تھا. سو یہ اس قسم کا ایک مذاق چل رہا ہے. اب میں نے جیسے بتا دیا کہ ان کی بحالی کے لیے ملاقاتوں کی عدالت ایک نہیں بارہا احکامات دے چکی ہے، اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 10 ہے جو یہ اس کے ڈیو پروسیس کی یہ خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 10 جو ہے وہ ہر شہری کو ایک فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا ایم شور، اور ایک طرح کا انسانی سلوک جو ہے وہ ہم نے اس میں انشور کرنا ہے. ملاقات نہ کروانا، قید تنہائی میں رکھنا. یاد رکھیے گا جس چیز کو میں بار بار کرانا چاہتا ہوں، آئسولیشن، قید تنہائی، 22 گھنٹے تک اپنے سیل میں رکھنا، 6x8 کے سیل میں، اور کسی کو نہ ملنے دینا، یہ قید تنہائی ہے اور یہ سخت ٹارچر ہے. آرٹیکل 14 ہیومن ڈگنیٹی کے یہ خلاف ہے، اور ہم مہینوں سے، سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہم اس کو ہیمر کرتے چلے آ رہے ہیں. آرٹیکل 14 ہر شہری کی عزت اور اس کے وقار کی حفاظت کی بات کرتا ہے. کیا یہ عزت اور وقار کی حفاظت ہو رہی ہے؟ سیاسی قیدی جو ہے، پولیٹیکل پریزنرز، ان کے خصوصی حقوق ہوتے ہیں، ایک عام قیدی سے مختلف ہوتے ہیں. مگر کیا ہمیں عام قیدی کے بھی حقوق دیے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں سیاسی قیدی، خصوصاً فارمر پرائم منسٹرز کو کھلی ملاقاتیں، آسائش سے بھرے کمرے، ایکسیس ٹو بہت سے میڈیمز اینڈ میڈیا ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ہوتے رہے ہیں. آپ اس وقت جو موجودہ فسطائی جعلی حکومت کے جو قائد ہیں ان کے، آپ وہ دیکھ لیں، جب وہ اسی جیل میں تھے تو ان کا طرز زندگی اندر کیا تھا، ان سے لوگ کس طرح ملتے تھے، کتنے لوگ ڈیلی ملتے تھے، جتنا عرصہ وہ اندر ہے کتنی ملاقاتیں ہوئی، زمین آسمان کا فرق ہے. مینیو تک پوچھے جاتے تھے، کیونکہ ان کی لوگوں نے جیل کے سامنے کہیں یہ رپورٹ کیا ہے میڈیا نے، یہ میں کو اپنے سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے. گھر لے لیے، صبح ناشتے کا علیحدہ پوچھا جاتا تھا، لنچ کا مینیو علیحدہ پوچھا جاتا تھا، اور جو ہے وہ ڈنر کا مینیو علیحدہ پوچھا جاتا تھا. ان کی مرضی کے مطابق کھانے جو ہے وہ پک کے آیا کرتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا میں آپ لوگوں کے اخباروں اور چینلز نے رپورٹ کیا ہے. مگر خان کے ساتھ یہ سیاسی قیدی کو تو آپ چھوڑیں، خان کو تو آپ ایک عام قیدی کے حقوق بھی نہیں دے رہے ہیں. اور آئسولیشن، قید تنہائی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاسی لیڈر کو توڑنا، اسے عوام سے کاٹ دینا، اس کی پارٹی سے دور کرنے کی کوشش، خاندان کو، فیملی کو، جو کہ طاقت ہوتی ہے ہر شخص کی، اس کو ذہنی دباؤ میں رکھنا. یا تو فیملی کو بھی ساتھ رکھا ہوا، اور فیملی جو ان کی زوجہ محترمہ ہے ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیتے ہیں. کئی دفعہ یہ کھیل کھیلتے تھے، ایک کو ملنے دیا دوسرے کو نہ ملنے دیا، خان کی بہنوں کو نہ ملنے دیا ان کی فیملی کو ملنے دیا. یہ ڈرامہ بھی چلتا رہا بیچ میں، مگر اب ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیتے ہیں.
ان کی فیملی بھی آ کے خاتون ہے, اپنے میاں کے ساتھ بھی نہیں ہے, وہ زنانہ اس میں ہے, اگر وہ جو ہے ان کے اور ضروریات, ان کے اور معاملات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے بچوں کا, ان کی فیملی کا ملنا, مطلب وہ تو کوئی وہ سیاسی خاتون نہیں تھی, ان کو بھی نہیں ملنے دے رہے. سیاسی سرگرمیاں محدود کرنا, یہاں لوگ جیلوں میں بیٹھ کے اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کی میٹنگز کرتے تھے, اتنے تو سانو ملٹ تک نہیں دیندے ہو, آپ ہماری ملاقات تک انشور نہیں کرتے. اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اتنا خوف ہے عمران خان کی مقبولیت کا کہ مرے جا رہے ہیں کہ اڈیالہ کے سامنے کہیں کوئی جو ہے اتنے زیادہ کراؤڈ نہ آ جائے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری حکومت جو ہے اس کی بنیادیں ہل جائیں. اور جب ہم یہ بات کریں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی بات نہ کریں؟ 7 دفعہ وہاں پہ جا چکے ہیں, پچھلے چیف منسٹر بھی جاتے تھے, ان کو بھی سپریم کورٹ میں جانا پڑا, ان کو بھی ہائی کورٹ میں جانا پڑا, ان کو بھی کنٹیمپٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انووک کرنی پڑی, یہیں آپ لوگ سوالات کیا کرتے تھے. اور پھر جب وہ نہیں جاتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا ملاقات نہیں ہونی, تو پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جائیں, ہم ان کو بھیجتے تھے اور ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی. لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جی یہ جان کے نہیں مل رہے یا ملنا نہیں چاہتے, آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگ ہی سوال کرتے تھے. ابھی ہمارا دوسرا بھائی, ایک نوجوان ینگ چیف منسٹر, یہ 7ویں دفعہ جا رہا ہے, نیولی الیکٹڈ چیف منسٹر. ظلم ہے, زیادتی ہے, بے حیائی ہے کہ 4.5-5 کروڑ کے صوبے کا ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہے, وہ جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. آپ تھانے داروں, سپاہیوں, ڈی ایس پیز کے تھرو اس کو آپ وہاں پہ روک لیتے ہو. آپ ایک پورے صوبے کی عوام کی تجلیل کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے, آپ صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں وہاں پہ. کون سا طوفان آ جائے گا اگر سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات کر لی؟ کون سا طوفان آ جائے گا اگر عمران خان کی بہنوں نے عمران خان سے ملاقات کر لی؟ کیا ہو جائے گا؟ ایک آدمی نے صوبہ چلانا ہے, اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. یہاں آپ نے فیڈرل گورنمنٹ بنائی, بے شک ڈاکے چوری سے بنائی, آپ نگران حکومت ہے, آپ کی کیبنٹ جایا کرتی تھی لندن آپ سے مشورے کرنے کے لیے. یہاں آپ عدالت کے اندر جو ہے آپ وزیر اعلیٰ کو نہیں ملنے دے رہے, اس کے قائد سے, اس کے لیڈر سے. اور یہ لاسٹ ٹائم میں نے سنا چیف منسٹر کو, اس نے وہاں کھڑے ہو کے بڑی ٹھیک بات کی, اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ اب میں کہاں جاؤں, کون سا راستہ ہے میرے پاس. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ اس کے الفاظ میں اور اس کے بیانات میں شدت ہے. ایک نوجوان کو, ایک 4-5 کروڑ کے عوام کے چیف ایگزیکٹو کو صوبے کے, جب آپ 7ویں دفعہ بے توقیر کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو نہیں ملنے کی کوشش, تو وی آر ہیومنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, دین وی ریئیکٹ. پھر ہم بات کرتے ہیں, اور پھر بات کر کے آپ سے پوچھا چیف منسٹر کہ بھائی میرے دسو, اور اب میں کدھر جاؤں؟ عدالتوں کے دروازے میں کھٹکھٹا رہا ہوں, سپریم کورٹ کا دروازہ میں کھٹکھٹا رہا ہوں, ہائی کورٹ کا دروازہ میں کھٹکھٹا رہا ہوں, وزیر اعلیٰ کو میں خط لکھ رہا ہوں, سب اداروں کو میں خط لکھ رہا ہوں, آپ کے ہوم سیکرٹری کو میں خط لکھ رہا ہوں. تو پھر آپ کے بعد میں یہ گلے شکوے نہیں بنتے ہیں. اس طرح جب جذبات لوگوں کے سینوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ جب پھٹتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو کیوں آپ یہ جو ہے انتشار پیدا کر رہے ہیں وہاں؟ یہ آپ لوگ ہیں اس کی بنیاد, یہ سب شرارت کی بنیاد آپ لوگ ہیں. میں اس فسطائی حکومت کو کہتا ہوں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے, چاہے وہ صوبے کی حکومت بیٹھی ہے, یہ آپ لوگ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں. اور بہرحال اگر آپ یاد رکھیں, آپ کے ذہن میں ہوگا, آپ کے نالج میں ہوگا کہ عالمی ادارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں یو این کا, کہ مینڈیلا رولز, اس کے مطابق 15 دن سے زیادہ کی جو سولٹری کنفائنمنٹ ہے, دیٹ از ٹرمڈ ایز ٹارچر, اس کو ٹارچر قرار دیا جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سولٹری کنفائنمنٹ جو ہے اسی بین الاقوامی کلیے کے مطابق یہ بھی ہمارے قائد کے ساتھ یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, نہ یہ قوم بھولے گی, نہ ہم بھولیں گے, نہ یہ پارٹی بھولے گی. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم آپ کو بار بار بیانات دیتے ہیں, ہم آپ کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں, بار بار گفتگو کرتے ہیں, بچے ٹویٹس کرتے ہیں, کوئی فیس بک پہ بات کرتے ہیں. اس کو کمزوری نہ سمجھیں, اس لیے کہ جب لوگ یہاں سے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ انتشاری ہے, پھر آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. جب آپ کو سیاسی حوالے سے تنبیہ کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ صرف بیان ہی دے رہے ہیں, انہوں نے کی کرنا ہے. ڈونٹ پش پیپل, ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف جذبات آپ کے پی کے مجروح نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ پورے پاکستان کے جذبات جو ہے اس کو مجروح کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ خان صاحب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. نہ خان کمزور تھا, نہ ہے, اور نہ ہوگا. خان اندر ہر ایک دن جو گزرتا جا رہا ہے وہ خان اور خان کی پارٹی اور خان کے لوگوں کو مضبوط کر رہا ہے. قربانیاں جو ہے
آپ کو بظاہر شاید نظر آتا ہوگا کہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں چیزوں کے، اس کی وجہ سے چیزیں کئی جگہ ایسے بظاہر لگتا ہے کہ چیزیں نیوٹرلائز ہو رہی ہیں، بٹ ایسے نہیں ہوتا. اگر ایسے ہوتا تو اس ملک میں اپوزیشنیں اگلی دفعہ کیسے حکومتوں میں آتی ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس تو حکومت نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس تو اختیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ عوام دیکھتی ہے کہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ واضح پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کوئی سیاسی عمل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ عوام کے ہاتھ میں ہے. ہم جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ کیا گیا، جس میں وہ تو ٹائم کے اوپر وہاں پہ گئی تھی، دن کے وقت 4 بجے ٹائم اوور ہو گیا. بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ہماری بزرگ عورتیں ہیں یار، اور وہ وہاں بیٹھی رہیں. جب ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے ضد کی کہ ہم بھائی سے ملے بغیر نہیں جائیں گی. بڑا عرصہ ہو گیا ملے ہوئے. آپ 10 بجے لائٹس بند کر دیتے ہیں، پھر سردی میں آپ نیچے پانی چھوڑ دیتے ہیں، پھر 12 بجے کے بعد وہ سامنے وہ جو میڈیسن کی فیکٹری تھی جہاں وہ ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی لائٹیں بھی گیٹوں کی آپ بند کروا دیتے ہیں. پھر وہاں جو پولیس کی خواتین ہیں اور جو وہاں انچارج ہیں وہ کہتی ہیں جی ان کو مطلب ہے کہ بہودہ الفاظ استعمال کرتی ہیں اور وہ ڈریگ کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. ہمارے ایک آنریبل منسٹر کو اور ایک ایم این اے کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہاں تشدد کرتے ہیں، اس کی آپ پھینٹی لگاتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ آپ کون سی عزت دے رہے ہیں؟ سو ہم اس کو بڑے واضح الفاظ میں کنڈیم بھی کر چکے ہیں، مگر آج میں کنڈیم کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں. آج میں آپ کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ایسا نہ کریں. آپ چاہے پنجاب حکومت میں بیٹھے ہیں، دیکھیں نا علیمہ باجی نے بڑی واضح کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مریم نواز نے یہ گلو بٹنیاں، انہوں نے لفظ استعمال کیے، گلو بٹنیاں بھیجی وہاں پہ. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. سو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ نے ماؤں کے اوپر، بہنوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. کوئی ہمیں جسٹیفیکیشن دینے کی آپ کوشش نہ کریں. وہ عطا تارڑ صاحب نے کہا او جی اگر یہ ہوا ہوتا تو اس کی ویڈیو تو ہوتی وہاں پہ. بھائی ویڈیو سے بچنے کے لیے ہی تو آپ نے لائٹیں بند کی تھی. 10 بجے تو آپ نے لائٹس آف کی تھی، وہ کس لیے کی تھی؟ کون سا آپ اتنا بڑا کام کرنے لگے تھے؟ وہاں پہ 20-22 لوگ، خواتین، عورتیں اور وکیل موجود تھے نا، ان کو مارنے کے لیے. وہ کوئی ڈی چوک تو نہیں تھا جو آپ نے لائٹیں بند کر کے تو گولیاں برسانی تھی. تو لائٹیں اس لیے بند کی گئی تھی نا کہ کوئی ویڈیو نہ بن سکے. اور آپ ویڈیو مانگتے ہو بھائی، ہم تو ویڈیو CCTV فوٹیج مانگ رہے ہیں 2 سال ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں 9 مئی کی لے کے آؤ. 9 مئی کی CCTV فوٹیج تم شیئر نہیں کر رہے اور ہزاروں بندے جیل میں تم نے ڈال دیے اس کے اوپر. ہمیں تم کہتے ہو کہ اس دن کی ویڈیو لے کے آؤ جو تم نے بائی ڈیزائن لائٹیں بند کر کے کیا. کوئی حیا شرم کوئی نہیں ہے ان لوگوں میں، سوچتے نہیں ہیں. وہ کیا کہا تھا خان صاحب نے، تو ہیں بھی جاہل اور یہ پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی کوئی نہیں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. اور اکانومسٹ کی رپورٹ دیکھ لیں، ایک باقاعدہ مہم چلی ہوئی ہے. بھائی 27 کو عمران خان کا فیصلہ ہے، وہ جو ڈیٹ آگے چلی گئی تھی کیس میں، اور اس سے پہلے نئے نئے کام ہو رہے ہیں. کبھی اکانومسٹ میں رپورٹ آ جاتی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، لوگ بےہودہ، کمزور، ضعیف، فضول، اور کبھی جناب یہ تماشا وہاں پہ ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر اچانک رپورٹ آتی ہے معذرت کے ساتھ، اور ہر چینل کے اوپر وزراء بیٹھ جاتے ہیں نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے، اور وہ جناب شروع، ایک پریس کانفرنس، دوسری پریس کانفرنس، اور چل رہی ہے. مگر ہم تو شاید اس ملک کے باسی نہیں ہے نا. ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے کیا ٹرم کر دیا ہے، حالانکہ ہم اس ملک کے حقیقی نمائندے ہیں. ہماری گفتگو نہیں چل سکتی ہے، مگر ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے اس کی گفتگو چاہے وہ سینس بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے، بس وہ آئی نہیں تو ابھی لائیو ہو گیا جناب. فیڈرل یا مرکزی قیادت آپ نہ دکھائیں، اور پنجاب میں آپ، وہ پنجابی کہہ رہے ہیں پیڑے تو پیڑا بھی وزیر آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی لائیو آپ کر دیتے ہیں. جس کو اس کے گھر والے نہیں جانتے ہیں، جس کو اس کے محلے میں کوئی نہیں جانتے پنجاب میں، وہ بھی آپ لائیو دکھا رہے ہیں. تو آپ نے ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے. ایک طرف رپورٹ آتی ہے فیڈڈ رپورٹ which might be funded as well، وہ آتی ہے اور ساتھ ہی 1 2 3 4 اگلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. تو یہ ہم پاگل نہیں، ہمیں پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے یہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اب IMF کی رپورٹ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. IMF کی رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 10 نکات ہیں. زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ضروری ہے. وہ جو 10 نکات ہے
اور وہ بڑے زبردست ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کی رپورٹ نے اس حکومت کو بیسیکلی ہمارے ہاں کہتے ہیں اس کو لیرو لیر کر دیا اس حکومت کو، کیونکہ ہماری بات کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم مخالف ہیں جی، ان کو تو تکلیف ہے، ان کے ساتھ تو یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ تو بات کریں گے۔ تو وہ جو آپ کے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ چیف جسٹس سے بھی مل لیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری منسٹریوں میں بھی چلے جائیں، جن کے ساتھ آپ فائنانس منسٹری کا ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ ایف بی آر کا ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو ناظرہ تک بھی ایکسیس دے دو، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا دیکھیں دنیا میں طاقت کیا ہے، ڈیٹا ہے اس وقت طاقت، اس کے اوپر دنیا کی اکانومیز چلتی ہیں، اس کے اوپر دنیا کے کاروباری فیصلے لیتے ہیں، اور یہاں یہ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں یہ ہر چیز کھلی پڑی ہے، لے جاؤ جی۔ تو وہ جن ماموں جان کو آپ نے یہ سارے کے سارے وہ دیے نا، یہ اپنی انفارمیشن جن کے ساتھ شیئر کی ہے، انہوں نے اپنی آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی حکومت کے پچھلے ایک سال کی پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے اپنا ریویو، اپنی فائنڈنگز، اپنی آبزرویشنز جو ہیں وہ شائع کر دی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جیسے میں دوبارہ کہوں گا کہ حکومت کو اور حکومت کی کارکردگی کو آئی ایم ایف کی رپورٹ نے، میں بار بار کہوں گا یہ لفظ پہ غور کیجئے گا، لیرو لیر کر دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے نا سر، تار آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، مجھے غصہ آ جاتا ہے آپ پہ اور میں مل آپ کے کپڑے پھاڑ پھوڑ دوں گا تو وہ سمجھے کہ آپ کو ہم نے لیرو لیر کر دیا، اس کو کہتے ہیں تار کر دیا، ایکسپوز ہو گئے آپ۔ لیٹس گیٹ انٹو، تھوڑا ہم اور ریفائنڈ چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ہم جو ہمارا ووٹر ہے اس کو تو پتہ لگے کہ حکومت نے کیا کیا ہے۔ تو دے ہیو بین ایکسپوزڈ، ٹھیک ہے جی، بے نقاب کر دیے گئے ہیں، تار کر دیے گئے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا کہا کہ آپ کا صوبے میں تو ہماری حکومت ہے، جہاں نہیں ہے کم از کم ان کو بھی سمجھ آئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تار ہو گئے ہیں، لیرو لیر ہو گئے ہیں، ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ جن کی خوشامد میں، جن کی پذیرائی میں یہ پچھلے جب سے ان کی حکومت آئی ہے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ مل جائے وہاں سے۔ دیکھا نا، آج وہ فلانا وفد جا رہا ہے، پرائم منسٹر آ کے بتاتے ہیں جی آئی ایم ایف کے وفد سے ہماری یہ بات ہو گئی، ماشاءاللہ بڑا کام ہمارا ٹھیک ہو گیا جی، آج ہمارے ان کے ہیڈ سے بات ہوئی، آج ہم ادھر گئے تھے۔ آپ نے ساری، آپ لوگوں نے رپورٹ کیا، ہم نے آپ کے تھرو یہ سارا کچھ پڑھا۔ تو وہ انہوں نے آپ کو، تو دیکھیں نا، اتنا بڑا الزام کوئی لگائے، چاہے آپ کے ماموں ہی ہوں، تو آپ کو جواب تو دینا چاہیے۔ مگر اکانومسٹ کی رپورٹ کے اوپر آپ کا وزیر، آپ کے وزراء ہر 5 منٹ کے بعد، حالانکہ آپ کا لینا دینا ہی اس سے کچھ نہیں ہے، وہ صرف ایک گھریلو خاتون کو بدنام کرنے کی سازش ہے نا، آپ کا لینا دینا اس سے کیا ہے؟ آپ تو صرف اس لیے اس کو پرسو کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے فیڈ کی ہے، آپ نے انشور کی ہے یہ سٹوری، ٹھیک ہے جی، وہ کو آتھر دیکھ لیں خاتون جو ہے۔ اچھا، دوسری طرف جب آپ کی ذات اور آپ کی حکومت کو بے نقاب کیا جاتا ہے، ایکسپوز کیا جاتا ہے ایک انٹرنیشنل مانیٹری ادارے کی طرف سے، مجھے بتائیں کیا اس کے جواب میں کوئی پریس کانفرنس ہوئی؟ آئے نا، یہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو ہالینڈ کا آیا ہوا ہے، وہاں سے ہالینڈ سے آیا وزیر، کیا نام ہے اس کا، اورنگزیب، آئے دے جواب کہ آئی ایم ایف غلط کہہ رہا ہے یا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ عطا اللہ تارڑ صاحب آئے نا، دیں جواب، آپ بتائیں کہ آئی ایم ایف غلط کہہ رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر یہ پچھلے 1-2 سالوں سے کہانیاں کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہمت پیدا کرو، جواب دو ان کو۔ وزیر اعظم صاحب، میاں صاحب آپ کو کہتا ہوں، آپ تو بار بار اپنی میٹنگز کو بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ سیٹ ہو گیا کام، وہ فیٹ، اب دیکھیں ایسے رستے کے اوپر پڑ گئی اکانومی اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے، آئی ایم ایف نے ایسے کر دیا۔ آئی ایم ایف نے تو کر دیا آپ کے ساتھ جو کرنا تھا، جواب دیں نا۔ نہ پرائم منسٹر بات کر رہا ہے، نہ کوئی وزیر بات کر رہا ہے، جو وزیر تھکتے نہیں ہیں لوگ اور فضول باتوں کے اوپر پورا دن 5 پریس کانفرنس کرتے ہوئے۔ دیں جواب آئی ایم ایف کو۔ کیوں نہیں دیتے؟ نہیں دے سکتے کیونکہ آئی ایم ایف ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 5.3 کھرب روپے کی بدعنوانی، 5.3 کھرب کی بدعنوانی، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے یہ صرف اس کا معمولی سا فریکشن ہے۔ یہ بڑا جو جملہ اس میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو معمولی سا ہے، 5.3 کھرب۔ 2023 سے وہ جو ہے 24 تک کا وہ کہہ رہے ہیں۔ حقیقت جو ہے بدعنوانی، یہ جو 5.3 کھرب روپے کی ہے، یہ اثاثہ جاتی ریکوری کی ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اس میں آئی ایم ایف کے مطابق یہ رقم بظاہر بہت بڑی لگتی ہے، مگر یہ اصل انتظامی بدعنوانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اصل نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب اس سے
किस जराए से होता है? महंगी सरकारी खरीदारियां, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें, 180 सफ़ों की रिपोर्ट है। महंगी सरकारी खरीदारियां हैं, टैक्स चोरी इसमें शामिल, ये 5.3 अरब की आपको बात बता रहा हूं, कीमतों में हेर फेर की बात हो रही है, कर्जों की गलत तकसीम की बात हो रही है, और पॉलिसियों पे मखसूस ग्रोहों के कब्जे की बात हो रही है, जिसकी वजह से ये 5.3 खरब का एक साल का नुकसान बताया गया है। बुधवानी हमारे निज़ाम हुकूमत की रोजमर्रा अमूर पर चल रही है, ना कि सिर्फ चंद बड़े स्कैंडल्स में। वो कहते हैं ये डेली बेसिस के जो मामला चल रहे हैं ना, इसके अंदर बदवानियां हो रही है। ये नहीं है कि कोई मेगा स्कैंडल आया था और उसके अंदर ये बात हो गई थी। बारह दूसरा वो कहते हैं, दूसरा पॉइंट ये कि रियासत की मईशत पर गिरफ्त तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी गैर मामूली है। यानी कि जो तरक्की पजीर ममालिक है ना, उनकी भी कोई ना कोई अपनी उनकी रियासत की भी कोई ना कोई अपनी मईशत पे गिरफ्त, कोई कमांड, कोई कंट्रोल होगा। वो कहते हैं थोड़ा वो भी नहीं है, आप उससे भी गए गुजरे हैं। लो सुन लो जी, औरंगजेब साहब, हॉलैंड से आपको हमने इंपोर्ट कराया था, हाँ आप सुन लें। वजीर आजम साहब आप भी सुन लें, कारोबारी आदमी है, आप मईशत को समझते हैं और यही चूरन बेच के आप बैठे हुए हैं वहां पे कि जी मैं तो मईशत को बहुत समझता हूँ, आप तो कह रहे थे कि आप मुल्क को ठीक कर। ये सुन लो भाई, वो कह रहे हैं आपका तरक्की पजीर मुल्कों से भी आप फारिग हैं, आपका उतना कंट्रोल भी नहीं है। हकीकत यह है कि सरकारी इदारे जो हैं उनके एसओसीज मुल्क के 12% उनके जीडीपी पैदा करते हैं और मजमूई कौमी असासों का 48% के मालिक हैं। अब इसकी वजाहत है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी मईशतें हैं जहां हुकूमत आधे मुआशी असासों पर कब्जा रखती है। माशाल्लाह यहां ऐसे हो रहा है। इसका नतीजा क्या होता है? जब आप आधे मुआशी असासों पर कब्जा रखते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि निजी शोबे के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए कम जगह होती है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर आप प्रमोट नहीं करेंगे, कंपटीशन प्रमोट नहीं होगा, जॉब प्रमोट नहीं होगी, उसमें से आपकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्से का नुकसान है, भारी मालियाती खतरात हैं इससे। फैसलों में वो कहते हैं सियासी मुदाखलत है सियासी मुदाखलत, बिल्कुल हम कहते हैं। वजीर आजम बताए कि है कि नहीं है। नवाज़शात और सिफारिशात का निज़ाम है, ये भी है, सिफारशी वजीर, नवाज़शात, बहुत सी। अब मैं क्या यहाँ पे आपको बताऊं। पाकिस्तान की मईशत अमली तौर पर नीम रियासती निज़ाम पर चलती है, हम पहले दिन से कह रहे हैं, अब IMF भी कह रहे हैं, दो जवाब वजीर आजम साहब। तीसरा इनका इशू है सरकारी इदारों को टेंडर्स में कानूनी तौर पर खुदकार जीत हो जाती है। यानी कि जो टेंडर सरकारी इदारा देता है, क्या आपने हेल्दी कंपटीशन कराना है इस मुल्क में? क्या आपने प्राइवेट सेक्टर करना है? जहां पे कोई बड़ा सरकारी इदारा आ जाता है, जी ये हमने टेंडर लेना है, तो वो कहते हैं फिर गल मुक जाती है, फिर टेंडर उधर ही चला जाता है। ये हम नहीं कह रहे, हम जो कहेंगे तो फिर कहोगे क्यों कह रहे हो, ये तो वो कह रहे हैं जिनके आप आगे पीछे फूटते हो, कहते हैं ये ऐसे है। बहरहाल, और ये कहते हैं कि पूरे निज़ाम में से ये एक खराबी है, यहाँ पे मुसाबकती टेंडर्स तबाह होते हैं, टैक्स दहिंदगान पर अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, हद से ज़्यादा कीमतें और रेंट जो है उसकी स्कीइंग हो रही है, और सियासी इदारों को ठेके मिल जाते हैं। ये भी अपने ज़हन में रखिएगा, सियासी सिफारिशात के ऊपर ठेके मिल जाते हैं, ये तो बड़ा कॉमन है, आप लोग जानते हैं। इसी वजह से पब्लिक प्रोक्योरमेंट मुल्क का सबसे करप्ट शोबा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो मुल्क का सबसे करप्ट शोबा। और आप लोग स्टोरीज ब्रेक करते हैं, आपके इदारे इस्लामाबाद में बैठ के करते हैं, पंजाब में करते हैं, ये बिल्कुल हर जगह पे ये इश्यूज हैं। चौथा, बैंकों की अक्सरियती फंडिंग निजी शोबे की बजाय हुकूमत को जाती है। सोचें आप, अगेन कैसे बिजनेस प्रमोट होगा भाई, कैसे जॉब्स क्रिएट होंगी, कैसे इंडस्ट्री क्रिएट होगी? हकीकत यह है कि 60% से ज्यादा बैंकिंग असासे हुकूमत को कर्ज देने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया जी। जबकि मजमूई कर्जों का 80% हुकूमत या एसओसीज को जाता है। वजाहत इसकी यह है कि बैंक का कारोबार इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर या नई सरमायाकारी को फाइनेंस नहीं कर रहे, बल्कि हुकूमत के खसारे पूरे करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नया काम कोई नहीं हो रहा है, डेट फॉर सर्विसिंग में चीजें जा रही हैं, हुकूमत के खसारे पूरे किए जा रहे हैं। निजी शोबे का जो क्रेडिट है वो उनका जो हिस्सा है वो सुकड़ता जा रहा है। सारा सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट कम हो रही। क्या जरूरत है जी मुझे या किसी भी और आदमी को इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है कि अगर जहां भी कहीं टेंडर की बात आनी है, जहां ही कहीं कंपटीशन की बात आनी है, मुझे तो मेरा हक भी नहीं मिलना भाई। वो कोई सरकारी इदारा आ गया, उसमें कोई सरकारी मुलाजिम बैठा है, उन्हें हुकूमत ना राब्ता किया, उसने उसको कहा चलो जी ये उधर गया, कहानी खत्म। मुझे क्या जरूरत है यहाँ पे? मैं कोई भी कारोबारी जो है वो अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए अपनी जो है वो हर चीज जो है यहीं पर लगा दे। रोजगार नहीं हो रहा, नहीं होगा, कैसे होगा?
برآمدات نہیں پڑ پاتی ہیں. بینکنگ سسٹم عملی طور پر وزارت خزانہ کا ایک توسیع شعبہ بن چکا ہے. اوبیسلی وزارت خزانہ سے بینکوں کو فیور چاہیے ہوتی ہیں, ریگولیٹرز ہیں, اور پھر ان کے جو ہیڈز لگانے میں ان کی ایک مداخلت ہوتی ہے, اور اس کے اوپر پھر وہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے, نظام ہے, وہ ان کا ایک وہ شعبہ بن جاتا ہے. 5 وہ کہتے ہیں, میں بس اس کو مختصر کروں گا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ لمبا ہو گیا تو یہ چیزیں ایکچولی ضروری ہیں, پیپل شوڈ نو, کیونکہ اس پہ بات اس طرح نہیں ہو رہی ہے. انگریزی میں رپورٹ چھپ جاتی ہے اور ہر کوئی یہ تو جانتا ہے کہ رپورٹ آ گئی, اس کا کنکلوژن اردو میں کر کے سب کو یاد ہے کہ یہ رپورٹ نے یہ کہہ دیا, پر رپورٹ کیا کی رہی ہے, یہ بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے, اور وہ آپ ہی پہنچا سکتے ہیں. سیاسی تعلق رکھنے والی کمپنیاں 45% زیادہ قرض لیتی ہیں اور 50% زیادہ تر ڈیفالٹ کر جاتی ہیں. یعنی کہ جتنی کمپنیاں سیاسی سفارشوں کے ساتھ آتی ہیں وہ 45% ہیں جو حصہ لے جاتی ہیں, اور ان 45 میں سے 50% نے تو ڈیفالٹ کرنا ہی کرنا ہے, فارغ ہونا ہے انہوں نے. اور یہ کس کا قصور ہے, یہ بتائے نا حکومت. ہاں, کوئی شرم کرے, کوئی بات کرے اس پہ. IMF کے مطابق سیاسی تعلقات رکھنے والی کمپنیوں کو زیادہ قرض ملتا ہے اور وہ زیادہ تر شرح سے نادہندہ ہوتی ہے. اس کی وضاحت بڑی ہے. یہ بینکاری نظام پر سیاسی قبضے کا براہ راست ثبوت ہے. یہ بیسیکلی پوائنٹ پچھلے پوائنٹ کے ساتھ یہ کنیکٹ کرتا ہے. بینکوں کو نقصان ہے, بار بار حکومتوں کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے. حکومتی بیل آؤٹ کے اندر بینکوں کی تباہیاں ہو رہی ہیں, سرمایہ کاری کا غلط استعمال ہو رہا ہے, پیسے لیے جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, اللو تللو کے اندر یہ خرچ کرتے ہیں. ملک کی سرمایہ کاری سیاسی تعلقات کے مطابق تقسیم ہوتی ہے مگر پرفارمنس کے مطابق نہیں ہوتی ہے. تو یہ کس کے ساتھ ظلم ہے؟ یہ آپ کے میرے ساتھ ظلم ہے, قوم کے ساتھ ظلم ہے. ایز اے ہول پرفارمنس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. 6واں نقطہ, پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب بدعنوانی کے باعث دنیا میں سب سے کم سطح پر ہے, لوئسٹ ان دا ورلڈ. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیکس جی ڈی پی کا جو تناسب ہے وہ تقریباً 10% پہ اٹکا ہوا ہے, جو دنیا میں سب سے کم ہے. اور اس کی وضاحت بڑی واضح ہے. IMF کے مطابق ٹیکس وصولی کی ناکامی کی بڑی وجوہات: نمبر 1 بدعنوانی, نمبر 2 ٹیکسوں میں چھوٹ, نمبر 3 کمزور اندرونی انٹرنل کنٹرولز, انٹرنل میکنزم جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے, وہ آپ دیکھ لیں. اختیارات کا بیجا استعمال, وہ تو اوبیسلی آپ حقیقی نمائندے نہیں ہیں, آپ کو بٹھایا گیا ہے تو آپ نے یہی عیاشی کرنی ہے نا کہ اپنے اختیارات کا بیجا استعمال کرنا ہے. سیاسی مداخلت, اوبیسلی سیاسی مداخلت, اس ملک کے ایک حکومت کو انسٹال کر دیا گیا ہے لا کے جنہوں نے ووٹ نہیں لیے, تو سیاسی مداخلت تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے, تو مذاق ہے. یہ تو سارے نظام پہ چیزیں مسلط کی گئی ہیں, نظام میں مداخلت ہے. سیاسی مداخلت ان بیچاروں نے لکھ دیا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ گیم اس سے بھی بڑی ہے. ٹھیک ہے. رپورٹ کے مطابق کم ٹیکس وصولی کا براہ راست تعلق حکومت میں کمزور احتساب سے ہے. حکومت میں کمزور احتساب, یہ کیسے حکومت کے اندر احتساب کریں گے؟ بھائی ایک آدمی نے ووٹ نہیں لیے, وہ جعلی فارم 47 کے اوپر MNA بن کے آ گیا ہے اور بیٹھ گیا ہے, صرف پی ٹی آئی کو فارغ کرنے کے لیے اس کو وہاں پہ بٹھایا گیا ہے, پھر انہی میں سے ایک وزیر اعظم بنایا گیا ہے. احتساب حکومت کے اندر کیا احتساب؟ دس از آلسو اے جوک, بٹ انہوں نے کر دیا ہے. دیکھیں گورے بھی مذاق کرتے ہیں کبھی کبھی, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. 7واں جو ہے عدالتی بیک لاگ اور ٹوٹا پھوٹا نظام عدالتی نفاذ کو مفلوج کرتا ہے. پہلی دفعہ کسی انٹرنیشنل مالیاتی ادارے نے آپ کے عدالتی نظام کے حوالے سے بات کی ہے اور کھل کے لکھا ہے. یہ شرم کا مقام ہے. اسی لیے ہم مخالفت کرتے رہے 26ویں ترمیم کی, اسی لیے ہم مخالفت کرتے ہیں 27ویں ترمیم کی, اور اسی لیے ہم ہر اس ترمیم کی مخالفت کریں گے جو وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو نمائندگی کا حق نہیں ہے, نہ اخلاقی نہ قانونی جواز نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے, جو MNA بننے کے بھی وہاں پہ بیٹھنے کے اس میں نہیں ہے. اور یہاں پہ جو ہے پہلی دفعہ وہ انہوں نے لکھ کے چھاپ دیا ہے کہ عدالتی نظام کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے, اور اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے, ان کو بھی پڑھنا چاہیے. جہاں تک مجھے یاد ہے یہ حکومت بڑی کین ہوتی ہے کہ ایسے مالیاتی اداروں کے لوگوں کو, آپ کو یاد ہے کہ ججوں سے ملاقاتیں کروائی گئی تھی, اس پہ ہم نے اعتراض کیا تھا, میرے خیال میں یہیں پہ کیا تھا, پچھلے سال کی بات ہے, کہ یار یہ ان لوگوں کا کیا کام ہے کہ چیف جسٹس یا ججوں سے ملاقاتوں کی ریکویسٹ کرتے پھر رہے ہیں اور حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی پھر رہی, ان کا کیا کام؟ مگر بھائی جی پیسے تو چاہیے سن, ٹھیک ہے جی, تو پھر ہر چیز انہوں نے انشور کی. تو اب چیف جسٹس صاحب دیکھیں اس بات کو, وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں مقدمات, یہ وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں مقدمات جو ہے زیر التوا اور درجنوں عدالتیں اور ٹریبونلز اختیارات بانٹ رہے ہیں.
غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کار عدالتوں کو بھروسہ نہیں کرتے. دیکھیں عدالت مطلب انصاف. پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے, ملک کے حالات جتنے بھی خراب ہوں, دیکھیں افریقن کنٹریز کے اندر لا لیسنس اور بدماشی اور کرپشن کی انتہا ہے, گورا جاتا ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. اگر ان کو یہ پتا ہو کہ عدالتوں کے اندر جو ہے آپ کو انصاف مل جائے گا, لوگ اربوں ڈالر لے کے آتے ہیں, کروڑوں ڈالر لے کے آتے ہیں, جب وہ انویسٹ کریں گے ان کو اگر پتا ہوگا کہ مقامی کوئی مافیا ان کو تنگ کرے گا, تو کم از کم ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم عدالت میں چلے جائیں گے اور وہاں کم از کم ہمارے لیے رکاوٹیں اس طریقے سے نہیں ہوں. پاکستان میں تو یہ گورے کہہ رہے ہیں جناب, IMF والے گا, میں نہیں کہہ رہا جی, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب ان کو یہ سیفٹی بھی وہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سست فیصلے ہیں, وہ کہتے ہیں نتائج غیر متوقع ہوتے ہیں, پورا کیس کسی طرف چل رہا ہوتا ہے اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جی, بڑا انصاف ہونے لگا جی, او ہو کیا جج صاحب نے یہ کہہ دیا, اور جج صاحب نہیں جی وکیل کہہ رہے ہیں, دیکھ نہیں آپ نے جج صاحب نے کیا کہا, وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ فیصلہ تو پٹھا ہی آ گیا. اور یہی وہ کہہ رہے ہیں غیر متوقع جو ہیں وہ فیصلے وہ آ جاتے ہیں اور نتائج جو آ جاتے ہیں. اداروں کے اختیارات کا آپس میں ٹکراؤ ہے, بالکل ہے, جس کی وجہ سے بدعنوانی کے مواقع جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. یہ سرمایہ کاری کی راہ میں سب سے بڑی وہ یہ کہتے ہیں انویزیبل, ایک پوشیدہ جو ہے یہ رکاوٹ ہے اور ہے. 8واں, اور بالکل ہم ختم کرنے جا رہے ہیں اس کو, آئی نو آپ کے لیے شاید یہ تھوڑا سا بورنگ ہو رہا ہو, مگر قوم کو یہ چیزیں جو ہے وہ پتہ ہونی ضروری ہے. میں آپ کو کھانا بھی کھلاتا ہوں آج, آپ اور بتائیں آپ, مگر پھر یہ نہ ہو آپ پہ الزام لگ جائے کہ آپ کھانے کھا کے تو اس کے بعد کوئی رپورٹنگ کر رہے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. قبول ہے. 8واں سر, ریگولیٹری نظام اس قدر بکھرا ہوا ہے کہ ادارے ایک دوسرے کو ریگولیٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ مذاق کی بات ہے. پاکستان میں درجنوں ریگولیٹری ادارے, ان کے اختیارات آپس میں ٹکراتے ہیں, نظم و ضبط بھی متضاد ہے. بعض شعبوں میں ایک سرکاری ادارہ دوسرے سرکاری ادارے کو ریگولیٹ کر رہا ہے اور اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, متضاد قوانین ہیں, کلیش کرتے ہیں, اکانومی کا نقصان ہوتا ہے. کاروبار اجازت ناموں کے جنگل میں پھنسے, فلانا NOC فلانا NOC, وہ فارسٹ والوں سے NOC لو, سوئی گیس والوں سے NOC لو, وہ اپنا کسی انوائرمنٹ والے سے NOC لو, ہائی وے والے سے NOC لو. وہ ایک آدمی جاتا ہے وہ NOCs کی چٹیاں بھرتا بھرتا ہی مر جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر حکومت نے آپ کو ذلیل کرنا ہے تو کسی ایک محکمے کو کہا اس کا NOC وڈرا کر لو, کہانی ختم. ایک NOC وڈرا, او بھائی کون کرے گا کاروبار یہاں پہ, یا تو آپ NOC بیچنے شروع کر دیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں. ہمارے لوگ تو دیکھیں نا, پاکستانی کاروباری ٹھیکیدار, پاکستانی عوام تو یوز ٹو ہوگی ہے نا, ان کو پتہ ہے NOC کیسے لینے ہیں. ٹھیک ہے, ذلیل ہوتے ہیں بیچارے, خرچہ مرچہ کرتے ہیں, لیتے ہیں, مگر بہرحال دے گیٹ یوز ٹو اٹ. وہ یہ تھک سکن ہوگی نا ہماری. اور جو باہر سے آتے ہیں لوگ, اب میں اب کیا کہوں, بہرحال دس از ویری سیڈ. اس ملک میں کمپلائنس کی بجائے ہیلا سازی کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. سیکنڈ لاسٹ, چینی کے شعبے میں IMF کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایلیٹ کیپچر کی سب سے بڑی مثال ہے. یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی یہاں پہ سکینڈلز رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر بہت اہم لوگوں کو اس کے اوپر فارغ کیا گیا, اور بہت سے اہم لوگ اس کے بعد پارٹی میں سے بھی اور پولیٹیکل سین سے بھی گئے, اور کوئی وہ نہیں کیا. اس میں خان صاحب کے دور میں FIRs بھی جو ہیں وہ کی گئی تھی. وہ سب چیزیں سب کے سامنے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو موقع ملا ہے, یہ تو بہت بڑے ناقد رہے ہیں. You have all the powers in your hand, take action. یہ جو ایکسپورٹس کے حوالے سے اسکینڈل رہے, اس کے اندر تو یہ اسحاق ڈار صاحب کا اور ان لوگوں کی ہر چیز ثابت ہوگی. ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی تھی. ایکشن لیں, اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اینی وے, قیمتوں کا تعین, ذخیرہ اندوزی, کارٹلائزیشن. دیکھیں نا, عمران خان کی تو شوگر ملیں نہیں ہے, میری بھی نہیں ہے. PTI کے اندر کتنے لوگوں کی شوگر ملیں ہیں میرے علم میں نہیں ہے, مگر ہاں یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جتنی شوگر ملیں پاکستان کے اندر ہے, اس میں میجورٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے وزراء, ان کی ملکیت ہے. اگر کوئی کاروباری بھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں انہی لوگوں سے اٹیچ ہے, جس سے اس کو ایک سرکاری اور سیاسی سرپرستی ملتی ہے, جو کارٹلائزیشن جس میں انشور ہوتی ہے. اور کہیں بھی ان کو بیل, دیکھیں نا ابھی کیا ہو رہا تھا پنجاب میں کرشنگ سیزن کے حوالے سے, ملیں کرشنگ نہیں کر رہی تھی, اسٹے لے کے آ گئی ہیں عدالتوں میں سے. اب آپ اگر کرشنگ نہیں کریں گے, گنا وہاں سے نہیں کٹے گا, آپ کے پاس نہیں آئے گا, تو کیا ہوگا؟
ٹائم پہ اگر گنا نہیں کٹے گا تو اگلی فصل کی تیاری کیسے کرے گا کاشتکار؟ چینی کی قیمت بڑھ سکتی ہے مگر گنے کی سپورٹنگ پرائس نہیں ہو سکتی ہے، کیوں؟ اور جب آپ اس طرح لیٹ کریں گے تو دوبارہ مطلب ادھر سے آپ کرشنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ادھر کراچی کی بندرگاہ پہ 2 ہفتے پہلے 2 جہاز لنگر انداز ہو گئے چینی کے بھائی. تو کیا ہم اندھے ہیں، ہم پاگل ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ یہ خود لوگوں کو عذاب میں دھکیل رہے ہیں، یا آپ نالائق تو آپ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ نالائکی عوام کے لیے ہے نا. اپنے کاروبار میں تو نالائکی نہیں ہوتی، وہاں سے تو آپ اربوں روپے کماتے ہیں، اور یہ آپ کے کاروبار کی بات ہو رہی ہے. اور وہاں پہ جناب جہاز وہاں سے آ جائیں اور یہاں سے جناب آپ کرشنگ کی اجازت نہ دیں. عدالتوں نے کہہ دیا، عدالتیں کیوں کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ یہ کرشنگ کیوں نہ کریں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. غریب کہاں جائے؟ مر جائے، خودکشی کر لے. گنا کھڑا اگر سیزن کے بعد گنا کھڑا ہے، اس کی کرشنگ نہیں ہو رہی، میں آپ کو بتاؤں وہ ڈرائی ہو جاتا ہے. اور جب گنا وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر آپ کسی کو بیچے بھی صحیح تو اس کو 2/3 اس کو بالکل اس کی قیمت ہی نہیں ملتی ہے. اس میں کچھ رہ ہی نہیں جاتا ڈرائی گنے کے اندر نکالنے کے لیے. یہ ان کے حالات ہیں. اور یہ دیکھیں ملک دشمن لوگ ہیں یہ. بہرحال آخری جو نقطہ ہے اس کے اوپر آتے ہیں. معذرت لمبا ہو گیا تفصیل، اور وہ ہے گورننس ریفارمز جو ہے. اس سے وہ کہتے ہیں کہ اگر گورننس میں ریفارمز کر لی جائیں تو یہ ممکن ہے کہ جی ڈی پی آپ کی گرو کر سکے. اٹ کین گو اپ ٹو وٹ دے آر سیئنگ از 5 to 6.5%. یہ اوپر بڑھ سکتی ہے کہ اگر آپ ریفارمز کر لیں. تو بھائی کیوں نہیں کرتے ریفارمز؟ ووٹر پریشر تو ہے نہیں آپ پہ، کیونکہ آپ کو ووٹ تو کسی نے دیا نہیں ہے. کہ آپ کہیں جی ہم نے بڑا، جی ہم پہ کام ہے، حلقوں میں بڑا کام ہوتا ہے، بڑا پریشر ہے، ہم نے عوام کی منگوں پہ اوپر اترنا ہے. تم لوگ تو چینی میں بھی عوام کی منجی ٹھوک رہے ہو بیٹھ کے، وہاں بھی کہتے ہو کہ باہر سے آ جائے کرشنگ نہ کرو. تو وہ تو پریشر ہے نہیں عوامی منگوں والا. تو ریفارمز کر کے کم از کم جی ڈی پی بہتر کر لو. ہو سکتا ہے کوئی لوگ 4 جملے بھی تمہارے بارے میں بول لیں. اینی وے، سرکاری خریداری میں شفافیت ضروری ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس نظام کے اوپر بات کریں، ریگولیٹری ڈھانچوں کی بات کریں. کسا کوتا یہ جو رپورٹ ہے یہ واضح کرتی ہے کہ پاکستان کی گورننس کی جو خامیاں ہیں، ایک اہم میکرو کریٹیکل میکرو بن چکی ہے. ایک ایسا خطرہ جو سرمایہ کاری کو دباتا ہے، مارکیٹوں کو بگاڑتا ہے، اور محصولات کی وصولی جو ہے اس کے حوالے سے چیزوں کو وہ خراب کرتا ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ باقاعدہ طور پہ یہ شیشہ دکھا دیا ہے ایک انٹرنیشنل ادارے نے. اور پھر جب ہم 27ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں، یہ سب اس کا حصہ ہے. کیونکہ جس عدالتی نظام کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے، انہی عدالتوں کے ججوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے ایسے ہو گیا جیسے کہ کسی تھانے کا ہیڈ مقرر ہو. ہاں بھئی یہ میری مرضی کا فیصلہ ہے، چکو تین ادھر کر دو، چکو تین ادھر کر دو. استثناء کی بات کر رہے ہیں. تو بار بار علماء بھی کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ استثناء تو مطلب ہے کہ اس کی تو کوئی گنجائش ہے. آپ ایسے کیسے استثناء کی بات کر سکتے ہیں؟ میں ابھی ختم کر رہا ہوں، بس ایک بات میں ختم کر رہا ہوں. تو یہ جو جدوجہد ہے ہماری، یہ جاری رہے گی. آپ نے بے شک پنجاب میں گرفتاریاں کی ہیں، آپ نے بے شک سندھ میں گرفتاریاں کی ہیں، آپ نے پرسوں بدترین کریک ڈاؤن کیا ہے. آپ نے اپوزیشن لیڈر پنجاب کے گھر کو گھیرے میں لے کے اس کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا. آپ نے ہمارے ننکانہ میں ورکرز جو ہیں ان کو 3 MPO کے تحت آپ نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو جیل بھیج دیا 10 دن کے لیے. آپ نے لسٹوں کے مطابق بندوں کے گھروں میں چھاپے مار دیے. آپ نے شیخ امتیاز کے گھر لاہور میں، لاہور کا پریزیڈنٹ ہمارا عثمان اکرم جو 2 سال ملٹری اس میں گزار کے آیا ہے، لاہور کا پریزیڈنٹ ہم نے بنایا، آپ نے کل اس کو وہاں سے گرفتار کر لیا ہے. تو آپ نے یہ جو سب حرکتیں کی ہیں، ہمیں سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ بہت خوفزدہ ہیں. آپ کو ہم صرف یہ کہیں گے کہ آپ کو تنبیہ کریں گے کہ ان سب چیزوں سے باز آ جائیں. ہم تو انشاءاللہ آپ کے خلاف کھڑے رہیں گے، آخری دم تک کھڑے رہیں گے. اس 27ویں ترمیم اور اس طرح کی آنے والی ہر ترمیم کے خلاف جدوجہد کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت، حیثیت اور توفیق دی ہے. تو ہم وہ ریزسٹنس جو ہمارا آئینی حق ہے وہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ احتجاج ملنے آپ کو دیا نہیں جا رہا، احتجاج آپ کر نہیں رہے یا کر نہیں سکتے، تو عمران خان صاحب کیسے نکل آئیں گے؟ کیا آپ کے پاس
लेकिन जब कोई और मामला हो तो वो न बात होती है न मिलने दिया जाता। तो क्या आपकी पार्टी सियासत नहीं कर रही इमरान खान से मुलाकात के मामले में? सर मैं इसी को सेकंड करूंगा। अली अमीन गंडापुर को जो उनकी वजह बनी थी उनको हटाने की, वो यही थी कि उनकी तवज्जो जो थी वो खान साहब की रिहाई पर नहीं थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जब से आए हैं तो उन्होंने खान साहब की रिहाई के लिए सिवाय बयानात तक और इस्लामाबाद जाने तक क्या किया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब से कोर कमांडर साहब के साथ मुलाकात हुई है सुहेल आफरीदी साहब की, मैं जब से आप लोगों से दूर गया हूँ ना पेशावर से, तब से मेरी यादाश्त कमज़ोर होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन रखो ताकि मैं दोनों सारे क्वेश्चन के जवाब दे सका। ये दे देते वो देने दे के ही नहीं जा रहे, फिर दे देंगे। आपने इतना नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ आपसे गप लगाने आया हूँ। अच्छा, आप कर लें अगला क्वेश्चन, मैं वैसे कर रहा हूँ। कोर कमांडर साहब के साथ जब मुलाकात हुई थी, जो भी चीफ मिनिस्टर आता है सूबे में, तो ये एक हिस्सा होता है मुलाकात का, और उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि मामला कुछ बेहतर हो जाते हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब का जो मसाजिद के हवाले से जो बयान आया, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, तो आपको लगता है ये सारी चीज़ें आपने शफी जान से नहीं पूछी, तो पुरानी बातें पूछ रहा, मेरा इंतजार कर रहे थे आप। आपने चलें, थैंक यू। और कोई है इस पर बात? इस ज़मन में मैं करता हूँ, फिर बाकी भाई बाद में पूछ लेते हैं। सर पहली बात तो ये है कि सुहेल आफरीदी साहब इज़ अ यंग फर्स्ट टाइमर MPA और जो चीफ मिनिस्टर बने, यंग आदमी है, खान साहब की चॉइस है, एंड हमें बहैसियत पार्टी उनकी ज़ात पे और इमरान खान साहब के एतमाद पे पूरा यकीन है। आपने कहा जी वो 7 दफ़ा गए हैं, उनकी मुलाकात नहीं हुई। अब क्या आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि 7 दफ़ा वो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई, तो क्या वो अडयाला की दीवारें तोड़ दें वहाँ पे? क्या वो अडयाला पे हमला कर दें? आप ये मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं? नहीं, ये ऐसे नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के फॉल्स ऑपरेशन में फंसाने के बाद ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती रही है कि ये कोई इंतशारी हैं या ये कोई दहशत फैलाते हैं। हम एक सियासी पार्टी हैं, वो भी गलत था। सियासी पार्टी कानून और आइन की हदूद और कवायद में रहते हुए अपनी स्ट्रगल को जारी रखती है। इमरान खान बिलीव्स इन इट। सो यस, वो जो बार बार जाता है सुहेल आफरीदी वहां पे, वो इस सिस्टम को नंगा करता है, इस सिस्टम को एक्सपोज करता है कि किस तरीके से 5 करोड़ के एक सूबे के वजीर आला को एक दूसरे बड़े सूबे के अंदर बेतौकीर करने की कोशिश की जाती है। ये इनको एक्सपोज कर रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, चाहे कोई मेरे मुंह से ये सुनना भी चाहता है कि अब वो क्या करे, यही उसके पास, वो सुप्रीम कोर्ट गया है, क्या है, चीफ जस्टिस के पास गया, चीफ जस्टिस को लिखा, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट भी इन्वोक की, लेटर लिखा होम सेक्रेटरी या होम मिनिस्टर को पंजाब में, चीफ मिनिस्टर को भी। अब आपने ये देखा 2 दिन पहले जो है ये भी अभी खत लिखा। ही इज अ सिविलाइज्ड मैन। वो जो है बागैरत पख्तूनों का सूबे का वो एक वजीर आला है, वो अपने कानून के अंदर रह के यही करेगा। हाँ, अब क्या करें, ये वो नहीं मिलने देते हैं। अब ये होगा कि KP बकौल चीफ मिनिस्टर के वो तैयार है किसी भी मोबिलाइजेशन के लिए। आपने देखा होगा KP के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं जिसमें उन्होंने जलसे किए हैं, जलसों में आपने तकरीरें भी सुनी है, और वो तैयार है। ठीक है जी, अब वो कॉल के इंतजार में है। अब आपका अगला सवाल ये होगा, तो मैं खुद ही सवाल करके आपको साथ साथ जवाब देता हूं जी। ओ जी, खान को तो अगर 5 महीने ना मिलाया जाए तो कॉल कौन देगा? तो फिर तो ये बहाने बना रहे हैं, जैसे मेरा भाई कह रहा है कि जी आप सियासत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा स्याक को सबाक पर जाया करें, थोड़ी सी तहकीक रखें अपनी। इमरान खान साहब ने जो लास्ट मुलाकातें हुई, जिसका मेरे भाई ने जिक्र किया, जिसमें खान साहब का ट्वीट भी सामने आ गया, उसमें उन्होंने एहतजाज के हवाले से स्ट्रैटेजी जो है वो PTI की क़यादत से लेके वो हवाले कर दी अचकजई साहब के, राजा नासिर साहब के और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हम उनके और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के पाबंद हैं। आपका KP तैयार है, पंजाब में उतनी तैयारी होनी है जितनी होती है, क्योंकि पंजाब में सख्ती कम नहीं हुई, सख्ती बढ़ गई है। अभी आप देख लें, कल का वाक़या भी देख लें। जैसे ही अचकजई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी फाइनल करके आपकी तंजीम को बता देंगे। आपकी तंजीम यहाँ पे हमारे भाई, हमारे MNA जुनैद अकबर साहब हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर से
اور ان کے جو کیبنٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو تنظیم کے پابند ہیں، خان کے پابند ہیں، تنظیم کے پابند ہیں. یہ کوارڈینیشن میں جب وہ کال دے دیں گے وہ تنظیم کے تھرو آپ کے چیف منسٹر تک پہنچ جائے گی اور وہ پھر اس کال پہ چاہے اسلام آباد جائیں، چاہے پشاور جائیں، چاہے وہ کہیں بھی جائیں، وہ وہاں پہ جائیں گے. اب آپ کہیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ سیولائز دنیا کے اندر یہ آئینی حق اس لیے دیا گیا ہے کہ جب حکومتیں اس قسم کی بے حیائی پہ اتر آتی ہیں تو پھر زیادہ تعداد میں پبلک کو نکال کے ایک پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے، جس پریشر پہ حکومتیں گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. 26 کو علی امین خان وہاں پہ گئے، وہ علی امین خان وہاں پہ نہیں گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ گئی تھی، سارا کے پی وہاں پہ گیا تھا. پنجاب والے اپنی حیثیت کے مطابق پنجاب والوں نے اپنا حصہ ڈالا، سندھ والوں نے اپنا حصہ ڈالا، وہ سارے وہاں پہ گئے تھے. اٹ واز اے ویری سکسیسفل موبلائزیشن. کانٹروورسیز ہوئی، ہماری وہاں شہادتیں ہوئیں، ہمارے 5000 سے زائد بندے گرفتار ہوئے، ہمارے 120 سے زائد لوگوں گریولی انجرڈ. یہاں پشاور میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جن کو گولیاں لگی. وہ ایک پبلک پریشر بنانے کے لیے گئے تھے، نہتے لوگ، مگر ان کے اوپر گولیاں برسائی گئیں. اور یہ بات اس لیے آج ضروری ہے کیونکہ یہ اب یہ 26 نومبر جو ہے آنے والا ہے، اس کی پہلی ان کی جو ہے وہ آنے والی ہے، پورا سال ہونے والا ہے. تو میرے بھائی لوگ نکل کے ایک پبلک کا پریشر بلڈ کریں گے. اس میں ذمہ داری جن لوگوں کو عمران خان صاحب نے دی ہے وہی اس کو لیڈ کریں گے، اور جن کو کوارڈینیشن کی ذمہ داری ہے وہ کریں گے. مجھے بالکل یہ اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے، بالکل ہمیں خود فرسٹریشن ہے، ہمارا قائد اندر ہے اور عرصہ ہو رہا ہے، اور ایک قیادت بھی صوبے کی تبدیل کی گئی ہے، اور جو نئی قیادت ہے اس سے لوگوں کو توقعات بھی بڑھی ہیں. اور بالکل پاکستان تحریک انصاف ملاقاتوں پہ کوئی سیاست نہیں کر رہی. سیاست پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ڈرٹی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے کنٹرول کی جاتی ہیں ملاقاتیں. اب دیکھیں نا، پروپیگنڈا 18 مہینے میں ایک کو غدار بنانے کی کوشش کی. کھل کے میں بات کر دیتا ہوں آپ کو، آپ لوگ ہی سوال کرتے تھے، اور دوسرے شریف آدمی کو 1 مہینے کے اندر غدار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. یہ ڈرامے بازی اب ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے. اس نے اپنی 18 مہینے پہ اس نے جو وہ کر سکتا تھا کی. خان صاحب کو کوئی ان کی اپروچ کے حوالے سے انہوں نے کتنی عزت سے گریسفلی وہ گھر چلے گئے. اب یہ دوسرا ہمارا بھائی آیا، یہ اپنی حد الوسع کوشش کر رہا ہے. اب لوگ اس کے بارے میں بھی میں پڑھتا ہوں، نہ یہ ڈرامہ اب ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے. یہ جو کچھ کر رہا ہے حد الوسع جو اس کے اختیار میں ہے، جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں سے بڑی امیدیں ہیں. جنید اکبر صاحب یہاں کے ساتھ ہیں، ان سے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں، چیزیں بہتر ہوں گی. اور اگر یہ لمبے دیر تک یہ تعطل آتا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی کوئی کال، وہ میں آپ کو اگلا بھی آپ کا وہ کر دیتا ہوں، اس میں لیٹ ہوتا ہے یا خان سے ملاقاتوں میں لیٹ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کا اپنا ڈسکریشن ہے، پھر پی ٹی آئی کسی کا انتظار نہیں کرے گی. وقار صاحب یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی جو آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے اس میں مارشل اور عسکری حکام کے خلاف، تو کون ہے اس کے آپ اس کو آن کرتے ہیں، اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کتنا رول ہے اس میں؟ اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کیا جب اگر تو احتجاج کی کال آتی ہے تو حکمت عملی جنید اکبر صاحب ہی دیں گے یا سی ایم صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو پی ٹی آئی آفیشیل ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت نہیں ہے، یعنی کہ وہ انفارمیشن سیکرٹری کے ماتحت نہیں ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارا 2019 کا آئین پڑھیں جو ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی جمع کروایا ہے، اس کے تحت انفارمیشن علیحدہ اور ایس ایم ٹی سوشل میڈیا ایک علیحدہ ونگ ہے. ٹھیک ہے جی، نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ اس ونگ کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن علیحدہ ہیں، وہ انفارمیشن سے متعلقہ نہیں ہے. انفارمیشن کا جو نیریٹو ہے وہ وہی ہے جو پریس ریلیزز کے طور پہ، جو پریس کانفرنسز کے طور پہ، جو پارٹی کے ریبٹلز کے طور پہ، جو پارٹی کے نمائندے ٹاک شوز میں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے آ جاتا ہے. ہمارے جو بچے پی ٹی آئی آفیشل کو چلاتے ہیں وہ پاکستان میں جبر اور فسطائیت سے مجبور پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، اور وہ پاکستان سے چھوڑ کے دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے آفیشل جو ٹویٹر یا فیس بک ہے اس کو کوئی آدمی پاکستان میں بیٹھ کے رن نہیں کرتا ہے. تو یہ آپ اپنے ذہن میں کرتا ہے. تو اس میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ ماتحت نہیں ہے. تو میں اس میں تو آپ کو میں نے میکنزم اور آئین آپ کو پارٹی کا بتا دیا ہے، وہ بڑا واضح ہے. آپ نے پالیسی کی بات کی ہے،
ریگارڈنگ کہ کون ڈیسیژن لے گا. دیکھیں جی کے پی کے اندر تو موبلائزیشن جو ہے اس کا ڈیسیژن تو آبویسلی کے پی کی جو تنظیم ہے ان کے صدر ہمارے بھائی جو ہیں جنید اکبر صاحب ہی لیں گے نا, وہی لے سکتے ہیں. لیٹس سے اگر وہ کہتے ہیں جی کہ صبح نکلنا ہے باہر تو سارا کے پی بشمول یہ چیف منسٹر ہمارا بھائی چھوٹا جو ہمارا نیا چیف منسٹر صاحب ہیں سہیل افریدی صاحب, یہ پابند ہیں تنظیم کے پریزیڈنٹ کے. تو ان دی ایبسنس یا ڈیلے ان اینی ڈیسیژن آن موبلائزیشن یا آئینی پروٹیسٹ کے جو ہمارا حق ہے وہ ٹی ٹی اے پی کی طرف سے لیٹ ہو یا تو صوبوں کے صدور اور پارٹی کے جو مرکز کے لوگ ہیں وہ با اختیار ہیں اس میں, اور اسٹریٹجی کے حوالے سے ذمہ داری انہی کی ہے جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں. تھینک یو. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی رہائی کے لیے صرف ان کی بہنیں چند ورکرز اور چند وزراء ہے یا پی ٹی آئی کے رہنما, ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل احتجاج کر ٹھیک ٹھیک ٹھیک. باقی سارے جو ہے وہ چپ بیٹھے ہوئے, اور خاص کر جو آپ کے باہر کے ملک میں جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹ وغیرہ بھی کرتے جو انقلاب لاتے ہیں سوشل میڈیا پر. میں شہباز گل اور قاسم سوری کی خاص طور پر بات کروں گا, تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ یہاں پہ آ کے یہ انقلاب وہ کریں بجائے سوشل میڈیا کے اور عمران خان کو رہائی کے لیے وہ یہاں پر کوئی عملی اقدامات کریں. آپ نئی لڑائی پارٹی میں کرانا چاہتے ہیں میرے خیال میں, آپ چاہتے ہیں کہ کل میرے خلاف بھی کوئی ویلاگ آ جائے. دیکھیں میرے بھائی میری بات سنیں, یہ جو لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں یہ کیوں ہیں کہ اپنے ملک سے باہر کو رہنا چاہتا ہے. قاسم سوری ایم این اے تھا, قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر تھا, ڈیرے ڈپاٹے والا آدمی تھا, ہلکے والا آدمی تھا. یہ ہم جو ہلکے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ہماری خوشی ہماری عزت ہماری جو وہ ساری رونقیں ہماری اپنے ہلکوں کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ ہمیں بڑی ہمارے لیے موت کے برابر ہوتا ہے جب ہم اپنے حلقوں اور گھروں سے دور ہوتے ہیں. تو جو ہمارے لوگ جو ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ مجبوری سے بیٹھے ہیں. ہاں مگر آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انقلاب آنا پاکستان میں ہی ہے, انقلاب آن گراؤنڈ ہی آنا ہے. سوشل میڈیا تو میرے بھائی ایک ٹول ہے پیغام پہنچانے کا. سوشل میڈیا ان اٹ سیلف کوئی انقلاب نہیں لا سکتا. میں نے ایک دن ایک سوشل میڈیا کے بہت بڑے پی ٹی آئی کے اپنے آفیشل کے اس آدمی سے بات کی کہ میں نے کہا یار وہ فلانے آدمی نے یہ کیا وہ کیا تو آپ اس کو, انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا سر کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو سوشل میڈیا اس کو اٹھائے گا نا, اگر ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو نہیں اٹھائے گا. تو ایکٹیویٹی تو آن گراؤنڈ ہونی ہے, اس ایکٹیویٹی کے بغیر سوشل میڈیا پہ بھی انقلاب نہیں آ سکتا. سو دیز آر دا ٹولز اینڈ پلیٹ فارمز جو میری آواز, عمران خان کی آواز اور اس دنیا تک پہنچاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ پھر اویئر ہوتے ہیں چیزوں کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی آ سکتا ہے اس کو تو آنا چاہیے. اگر کوئی جینولی مجبور ہے پریشان ہے تو میرے خیال میں آپ کو اس کو نہیں پش کرنا چاہیے کہ پرووک کرنا چاہیے کہ تم آؤ. دیکھیں نا کل کو آپ کہیں گے کہ جی مراد شہید کیوں نہیں آ رہا, کل آپ مجھے کہیں گے شیخ صاحب آپ کیوں چھپے ہوئے ہیں, آپ کیوں نہیں باہر آتے. اس کا اینڈ کیا ہے پھر اس بات کا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی اپنی دانست میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں ان مسائل کے باوجود اندر باہر رہ کے, تو ہم کل ان سے بھی محروم ہو جائیں. حالات تو یہ ہے کہ آپ نئی ذمہ داری کے لیے کسی کو کہیں تو وہ 4 دفعہ سوچتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا. تو یہ لوگ جو ہے بالکل میں آپ کی اس بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ انقلاب تو آن گراؤنڈ ہی آنا ہے بھائی, انقلاب تو پاکستان میں ہی آنا ہے. باہر والے ہمارے دوست اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں, میسج پھیلا سکتے ہیں. تھینک یو.